Dear student, we are going to start unit number 3 of English grade 5 and the topic is a warm welcome in Punjab. पंजाब में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल, ये हमारा आज का टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स मींस एसएलओस. After completing this lesson, the students will be able to, number one is apply grade level word analysis skills to discuss the meaning of unfamiliar words encountered in reading. रीडिंग के अंदर आने वाले कुछ ऐसे अल्फाज जिनसे आप ना आशना है, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनके मीनिंग्स को डिस्कस करना, ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग वर्ड की एनालिसिस करना, ये आपकी स्किल्स डेवलप होगी. कॉन्सोनेंट डायग्राफ इन इनिशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल टीएच, एसएच, सीएच एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, फॉर एग्जांपल एसडब्ल्यू, एसएन, एसके, बीएल, बीआर, CL, CR, DR, FL, GL, PL, PR, SL, SM, SP, ST, TR, WT and QU, etc. फिर कुछ कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स होते हैं इनिशियल पोजीशंस के अंदर, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं. ये क्या होते हैं, इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन आर्गुमेंट टू परसूड अदर्स टू अडॉप्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करने के लिए किसी दूसरे को आर्गुमेंट्स देना, किसी को परसू करना, इस चीज के जो है प्रैक्टिस की जाएगी. मेक एनाग्राम्स फॉर 3 और 4 syllable वर्ड्स, 3 या 4 syllable वर्ड्स के जो है एनाग्राम्स बनाए जाएंगे. एनाग्राम क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन सिंपल मल्टी syllable 3-4 syllable वर्ड्स. फिर कुछ syllables को फिल अप करने के लिए मिसिंग लेटर्स जो है वो प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस की जाएगी. यूज ऑफ इनडेफिनेट ए एंड डेफिनेट द आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि आर्टिकल की काइंड्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. जीरो आर्टिकल यानी कि नो आर्टिकल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जांपल आई लाइक म्यूजिक एंड आई कैन प्ले द गिटार. फिर जो है जीरो आर्टिकल यानी कहाँ पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज की भी प्रैक्टिस की जाएगी. इसके बाद है capitalize proper nouns and titles of stories and books. The first word of sentence and letter in acronym. फिर हम कैपिटलाइजेशन जो होती है, किस लेटर को कैपिटल करना है, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, सेंटेंस का स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ एक्रोनियम के वर्ड्स होते हैं, उनको फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे. इसके बाद है डिस्कस हाउ पैराग्राफ्स एंड चैप्टर्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड लिंक्ड, कि पैराग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं, फिर पैराग्राफ्स को इकट्ठा करके चैप्टर किस तरह से डेवलप किया जाता है. आइडेंटिफाई पैराग्राफ हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. एक पैराग्राफ में दरअसल जो है चीजें पाई जाती हैं. नंबर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसकी स्पॉटिंग डिटेल के कुछ फिकरात लिखे जाते हैं और फिर आखिर पर उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया जाता है. तो एक पैराग्राफ राइटिंग की 3 बेसिक जो है पार्ट्स होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज गेटिंग कनेक्टेड. लुक एट द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. टाइटल आपने पढ़ा वार्म वेलकम टू द पंजाब, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ डू द विलेजर्स शो हॉस्पिटैलिटी, कि जो देहाती लोग हैं, विलेज के रहने वाले जो लोग हैं, वो मेहमान नवाजी किस तरह जो है वो दिखाते हैं. हाउ डू यू वेलकम गेस्ट्स, आप मेहमानों को किस तरह से इस्तकबाल करते हैं. एंड व्हाई इज बीइंग काइंड टू गेस्ट इम्पोर्टेंट, गेस्ट को जो है उनके साथ मेहरबान होना ये क्यों जरूरी है. सो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप अपने डिस्कशन टाइम के अंदर अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे. Now let's move towards the actual part and that is a warm welcome in Punjab. अब यहाँ पर प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चंस हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्री रीडिंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, कि आपने कभी किसी अजनबी की मदद की और गेस्ट या किसी मेहमान की बिफोर पहले. सो द आंसर इज डिपेंडिंग अपॉन बेसिकली यू, आप पे डिपेंड करता है. जैसे कि आप कह सकते हैं यस आई हैव हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, मैंने एक अजनबी की मदद की थी. आई शोड देम द वे, मैंने उनको रास्ता बताया था. दे वर हैप्पी, इससे वो बड़े खुश हुए. सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज बीइंग काइंड मीन टू यू, आपके नजदीक मेहरबान होने से क्या मुराद है. सो इसका आंसर हो सकता है कि बीइंग काइंड मींस हेल्पिंग अदर्स, इसका मुराद ये है कि दूसरों की मदद की जाए. स्पीकिंग नाइसली, उम्दा अंदाज से बोला जाए. एंड केयरिंग फॉर एवरीवन, और हर किसी की जो है केयर की जाए, उसकी एहतियात की जाए, उसको जो है अच्छी बात बताई जाए, उसकी परवाह की जाए. अबाउट द लेसन में डिस्कस कर लेते हैं कि इस लेसन में है क्या. द स्टोरी हाईलाइट्स द पंजाबी ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी
ٹریٹنگ گیسٹس ود کائنڈنس اینڈ کیئر. یہ جو کہانی ہے یہ پنجاب کی جو روایت ہے، کس چیز کی روایت؟ مہمان نوازی کی روایت، مہمانوں کی عزت افزائی کرنا. اس روایت کو ہائی لائٹ کرتی ہے جس میں مہمانوں کے ساتھ جو ہے کائنڈنس، رحم دلی کے ساتھ اور محتاط انداز کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے. when بلال sees a tired family، جب بلال نے ایک تھکی ہاری ایک فیملی خاندان کو دیکھا، he helped them by informing his mother، اس نے ان کی مدد کی، اپنی ماں کو انفارم کیا اس نے کہ اس طرح سے ایک فیملی ہے بڑی تھکی جو ہے یہاں پر آئی ہے. who prepares a warm meal، اس کی ماں نے پھر ان کے لیے گرم کھانا تیار کیا. the guests feel happy and grateful، جو مہمان تھے خوش ہوئے، شکر گزار ہوئے. بلال learns that hospitality means sharing، بلال نے سیکھا کہ مہمان نوازی سے مراد ہے چیزوں کو شیئر کرنا، کیئرنگ، دوسروں کی کیئر کرنا، اینڈ میکنگ ادرز فیل ویلکم، اور دوسروں کو جو ہے ویلکم کرنا، دوسروں کو خوش آمدید کہنا. ایون دے آر اسٹرینجرز، حتیٰ کہ وہ اسٹرینجرز ہی کیوں نہ ہو، اجنبی ہی کیوں نہ ہو. سو اباؤٹ دا لیسن میں ڈسکس کیا. اب ہم چلتے ہیں تھیم ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، پیس ایجوکیشن. سو پیس ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہمارا تھیم ہے اور سب تھیم آتا ہے جی ہاسپیٹیلٹی، مہمان نوازی. سو اسی تھیم سب تھیم کے اکارڈنگ چیپٹر ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیں اس کو پڑھتے ہیں. اٹ واز اے سنی مارننگ، ایک سورج سے بھرپور صبح کا آغاز ہوا ان اسمال ولیج، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ان پنجاب میں. Birds sang in the trees، پرندے درختوں پر گنگنا رہے تھے، گانا گا رہے تھے. and the smell of fresh parathas filled the air، اور جو فریش قسم کے پراٹھے لگ رہے تھے. صبح کے وقت پراٹھے تیار کیے جاتے ہیں پنجاب کے اندر، تو اس کی جو خوشبو تھی اس نے پوری ہوا کو معطر کر دیا. اب یہاں پر ایک وائلڈ ریڈنگ کا کویشچن ہے، آئیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں پر وائلڈ ریڈنگ کا کویشچن ہے کہ ہاؤ واز دا مارننگ. دا مارننگ واز سنی اینڈ نائس، صبح جو تھی وہ سورج سے بھرپور تھی اور عمدہ تھی. برڈز سینگ اینڈ دا ایئر اسمیل گڈ، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا بھی اچھی محسوس ہو رہی تھی. نیکسٹ ہے بوائے نیم بلال، ایک لڑکا جس کا نام بلال تھا. لیو دیر، وہ وہیں پہ رہتا تھا. ہی واز کائنڈ اینڈ ہیلپ فل، بڑا مہربان تھا، دوسروں کی مدد کرتا تھا. ون ڈے، ایک دن کیا ہوا، وائل پلینگ آؤٹ سائڈ، ایک دن وہ باہر جب کھیل رہا تھا. ہی سا اے فیملی واکنگ انٹو دا ولیج، اس نے دیکھا کہ ایک خاندان، ایک فیملی جو ہے وہ ولیج کے اندر، گاؤں کے اندر جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. دیر واز این اولڈ مین، اس میں ایک بوڑھا تھا، وومن ایک عورت تھی، اینڈ ٹو چلڈرن، اور دو بچے بھی تھے. دے لک ٹائرڈ اینڈ ڈسٹی، وہ جو تھے تھکے ہوئے بھی تھے اور گرد و غبار سے بھرپور تھے. بلال رین ہوم، بلال جلدی گھر گیا. امی سم گیٹس ہیو کم، امی جان کچھ مہمان ہمارے گاؤں میں آئے ہیں. دے لک ہنگری اینڈ ٹائرڈ، بھوکے بھی لگ رہے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں. ہی سیڈ، اس نے کہا. ہز مدر اسمائل اینڈ سیڈ، اس کی ماں نے مسکرایا اور کہا کہ ان پنجاب وی ٹریٹ گیسٹس لائک فیملی، ہم مہمانوں کو ایک خاندان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. شی کوئکلی میڈ روٹی، اس کی امی نے جلدی سے روٹی بنائی، دال بنائی، آلو سبزی بنایا، اینڈ سویٹ کھیر، اور میٹھی کھیر بھی بنائی. بلال پوٹ کولڈ لسی انٹو کلے کپس، بلال نے جو ہے ٹھنڈی لسی جو تھی وہ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن تھے، کپ تھے، ان کے اندر انڈیل دی، ڈال دی. دے لیڈ اے میٹ انڈر اے ٹری، انہوں نے درخت کے نیچے ایک چٹائی بھی بچھا دی، ایک میٹ بچھا دیا. دا گیسٹ سیٹ ڈاؤن، مہمان وہاں پر بیٹھے. اینڈ بگین ٹو ایٹ، اور کھانا شروع کر دیا. دیئر فیسز لٹ اپ وتھ جوائے، ان کے چہرے خوشی سے معطر ہو گئے. ریپیٹ، ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے. وائلڈ ریڈنگ کا یہاں پر کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دا گیسٹس ریئیکٹ آفٹر ایٹنگ، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کیسا ریئیکٹ کیا. سو دا گیسٹس ور ہیپی اینڈ اسمائلڈ آفٹر ایٹنگ، کھانا کھانے کے بعد وہ مسکرائے اور شکر گزار بڑی نظروں سے دیکھنے لگے. تھینک یو بیٹا، اب اس فیملی نے بلال کا شکریہ ادا کیا. وی ہیڈ ناٹ ایٹن آل ڈے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا. سیڈ دا اولڈ مین، اس بوڑھے آدمی نے کہا. بلال اینڈ ہز سسٹر پلیڈ ود دا چلڈرن، بلال اور اس کی جو بہن تھی وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے. ایوری ون لافڈ اینڈ انجوائے دا ٹائم ٹوگیدر، ہر کوئی مسکرایا اور اس وقت کو انہوں نے انجوائے کیا. ان دا ایوننگ، شام میں، دا گیسٹ اسٹوڈ اپ ٹو لیو، وہ مہمان جانے کے لیے روانہ ہوئے. We will never forget your kindness، ہم کبھی بھی آپ کی مہربانی کو نہیں بھولیں گے. The woman said، اس عورت نے کہا جو
اجنبی تھے. بلال اسمائل، بلال نے مسکرایا ایز دے ویوڈ گڈ بائی، جیسے وہ ان کو اللہ حافظ کہہ رہا ہو. دیٹ نائٹ، اس رات، ہی ٹولڈ ہز فادر ایوری تھنگ، اس نے ہر چیز اپنے والد صاحب کو بھی بتا دی. ہز فادر سیڈ، اس کے باپ نے کہا، گیسٹ از اے بلیسنگ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. یو میڈ اس پراؤڈ ٹوڈے، آپ نے ہمیں آج فخر محسوس کروایا ہے. بلال فیلٹ ہیپی، بلال خوش ہوا. ہی ہیڈ لرن the true meaning of پنجابی hospitality، اس نے سیکھا پنجابی جو مہمان نوازی ہے اس کے اصل معنی کیا ہیں، وہ اس نے سیکھ لیے. اب یہاں پر پوسٹ ریڈنگ کے 2 کویسچنز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں پہلا سوال ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دا فیملی شو پنجابی ہاسپٹیلٹی، کہ فیملی نے پنجابی ہاسپٹیلٹی کو کس طرح سے ظاہر کیا. سو دا فیملی میڈ فوڈ، گیو ڈرنکس اینڈ ور کائنڈ ٹو دا گیسٹ. خاندان جو تھا اس نے کھانا تیار کیا، ان کو پینے کے لیے پانی دیا، اور جو تھے مہمانوں کے ساتھ وہ بڑے نرم مزاجی کے ساتھ پیش آئے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئے. تو یہی پنجاب کی روایت ہے. اگلا سوال ہے کہ واٹ لیسن ڈڈ بلال لرن فرام دس ایکسپیرینس، اس ایکسپیرینس سے بلال نے کیا سیکھا. سو بلال لرن دیٹ ہیلپنگ اینڈ بینگ کائنڈ ٹو گیسٹ از امپورٹنٹ، کہ مہمانوں کے جو ہے مددگار ہونا، ان کے ساتھ مہربان ہونا، یہ بہت ضروری ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر یونٹ نمبر 3 کی ہماری ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.